پیدائشی کتاب اور اس کا 15واں باب پیدائشی کتاب اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی آیت سے تلاوت کریں گے۔ خدا کی کلام میں یوں لکھا ہے، ان باتوں کے بعد خدا کا کلام رویا میں ابراہیم پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اے ابراہیم تو مت ڈر، میں تیری صفت اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا کی کلام میں پڑھے کیا آپ سب خدا کی کلام کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ تیار ہے تو خدا کے سوال کے لیے اس کی بات کروں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ بات سوچیں کہ ہم خالی ہاتھ جائیں گے، جس طرح ہم پرانے عہد نامے میں دیکھتے ہیں جب خدا کا کلام خدا یسوع مسیح ایک ہیکل میں پیش کر رہے تھے، تو آپ سب جانتے ہیں جب وہ کلام کو پیش کرتے تو جتنے بیمار جتنے کمزور ہیکل میں آتے وہ شفا پاتے، بیمار آتے تو اپنی بیماریوں سے جاتے رہتے۔ ہمیں نئے عہد نامے میں ایک واقعہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک 18 برس سے ایک کبڑی عورت 18 برس سے کبڑی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب کبڑی ہوتی ہے، جب کبڑا انسان ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے، اس کی جو کمر ہوتی ہے وہ پیچھے سے فولڈ ہوئی ہوتی ہے، موڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اوپر کی طرف ایک دم سے دیکھ نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو ایک بات کو واضح طور پر بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کبڑا ہوتا ہے، اگر یا مرد ہو یا عورت ہو، اس کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کو سائنس میں دیکھتے ہیں کہ سائنس بھی اس کو سیدھا نہیں کر سکتی، لیکن جب وہ خداوند کا کلام سننے کے لیے خداوند کے ہیکل میں آتی ہے بڑی امید کے ساتھ، وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی عمر 100 برس ہو یا 90 برس ہو یا کافی عرصے سے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ میں خداوند کے گھر میں جاتی ہوں شفا پانے کے لیے، اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ خداوند کے گھر میں جاتی ہے تو یسوع مسیح اس جگہ پر کلام پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ان کی نظر اس عورت پر پڑتی ہے اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کافی عرصے سے بیماری کے اندر جکڑی ہوئی ہے، کافی عرصے سے بیماری نے اس کو پکڑا ہوا ہے، اس کے اندر اور پولیس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور یسوع مسیح اس کو پاس بلا کر کہتے ہیں کیا تو چاہتی ہے کہ ٹھیک ہو جائے؟ ہاللیلویا۔ تو میرے دل جب یسوع مسیح اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بوڑھی عورت اسی ٹائم ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اسی طرح آج ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جو بہن جو بھائی 5 کافی عرصہ سے اس امید میں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہینے یا اس سال میرے گھر میں بھی اولاد ہو، میں بھی باپ بنوں، لیکن میرے عزیزوں ابھی تک اس کا ٹائم نہیں ہوا۔ اسی طرح اس 12 برس عورت 12 برس سے جو کبڑی عورت کو جو بیمار ہے، کافی عرصے سے کبڑی ہے، ایک دن خداوند کے گھر میں آتی ہے یہ سوچ کر کہ آج میں شفا پاؤں گی، تو وہ شفا پاتی ہے۔ آج ہم بھی ایمان کے ساتھ خداوند کے گھر میں آئے ہیں کہ خداوند میری یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے کہ میں کافی عرصے سے 5 ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میں بہت سے جتن کر چکا ہوں، بہت سے جتن کر چکی ہوں، لیکن خداوند میری دعا کو سنا نہیں جا رہا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے عزیزو، خداوند آپ کی دعا کو سن لیتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ خداوند آپ کی دعا کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اپنے قرآن مقدس کی طرف دیکھیں گے، خدا کے کلام کی طرف آئیں گے، جو آج ہمارا ٹاپک ہے، جس پر آج ہم خدا کے کلام کو پیش کریں گے اور سنیں گے اور سمجھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بیان کرتا ہے اور ہمیں کیا بتاتا ہے کہ تو بے دل نہ ہو، تو اپنے دل کو نہ توڑ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے اولاد دوں گا۔ ہاللیلویا۔
میرے عزیز خدا کے بندہ ابراہیم پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، لیکن ابراہیم آگے سے یہ جواب دیتا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے ناراض ہوں، میں پریشان ہوں۔ خدا ایک دم سے پریشان ہو سوچتا ہے کہ یہ میرا بندہ مجھے آگے سے جواب کیا دے رہا ہے، مجھے یہ کیوں کہہ رہا ہے، کس بات سے ناراض ہے؟ وہ کہتا ہے ہو سکتا ہے تو اپنے دل میں سوچ رہا ہو ابراہیم کہ میں تو بوڑھا ہو چکا، اب تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، میرے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے، لیکن خدا میری دعا کو سن نہیں رہا، خدا ان سے ناراض، خدا ان سے ناراض، کیا خدا میں تجھ سے ناراض؟ میں آپ کو ایک واضح لفظوں پر اور آسان لفظوں میں خدا کے کلام کو پیش کروں گا تاکہ ہمیں اچھے طریقے سے سمجھیں اور سمجھیں، اور جب ہم خدا کے کلام کو سمجھتے ہیں ہم برکت پا جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اگر ہم خدا کے کلام کو گوائیں اور بہت سی حدیث میں تفصیلیں دیں گے تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنتے ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی خداوند کا کلام وہی ہے جو 2000 سال پہلے تھا، جس طرح خداوند نے اس کوٹھی عورت کو ٹھیک کیا، آج بھی خداوند وہی طاقت اور قوت رکھتا ہے کہ جو بانجھ ہے، جو بھائی اور بہن بانجھ ہے، خداوند آج بھی ان کو اولاد دینے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو میرے عزیزو جب ابراہیم خداوند سے ناراض ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے اے خداوند تو نے مجھے کیا دیا ہے، میں تو کافی عرصے سے بانجھ ہوں، میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، میرا کھانا خالی ہے، میرا گھر خالی ہے، میں پریشان ہوں، کیوں میرے گھر میں تو نے اولاد نہیں دی، کیوں تو نے مجھے بے اولاد رکھا ہے؟ خداوند کے ساتھ وہ یہ کلام خداوند اس کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن آگے سے وہ جواب دے رہا ہے کہ خداوند میرے گھر میں اولاد نہیں ہے۔ میرے عزیزو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں جب ایک باپ کام پر جاتا ہے، بچوں کے لیے جاتا ہے، اور جو باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے، جو باپ کا گھر ہوتا ہے، اس کو ان کے بیٹوں کا ہوتا ہے، جو ان کی بیٹی کو ہوتا ہے، اگر وہ بے اولاد ہوگا تو اس کی جو پراپرٹی ہے، جو اس کا گھر ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوگا۔ اس لیے ابراہیم بھی خداوند کے ساتھ ناراض ہے کہ میں تو اتنا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، میرے پاس اتنا کچھ ہے، لیکن تو نے مجھے بے اولاد کیوں رکھا ہے، کیوں تو نے مجھے اولاد نہیں دی؟ میرے عزیزو خداوند کا کلام اس پر پھر نازل ہوتا ہے، پھر خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، خداوند یہ سن لیتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ناراض ہے۔ جب ہم خداوند سے مانگ کر تھک جاتے ہیں، دعا کر ہم رک جاتے ہیں، تو خداوند دیکھتا ہے کہ اس بندے نے آج دعا کیوں نہیں کی، اس نے روزہ کیوں نہیں رکھا، اس نے میرے آگے کیوں نہیں، یہ میرے آگے جھکا، یہ خداوند کے گھر میں کیوں نہیں آیا، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلم ہے، اس کو کیا وجہ ہے کہ یہ آج جواب بھول چکا ہے، یہ مجھ کو بھول چکا ہے۔ خداوند پھر آپ پر غور کرتا ہے کہ کافی عرصے سے اس بندے نے چرچ میں آنا چھوڑ دیا ہے، اس کو کیا پرابلم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا اس کا کاروبار بند ہے، کیا اس کے اندر بیماری ہے، کیا یہ مشکل میں ہے۔ خداوند آپ کی زندگی پر غور کرتا ہے کیونکہ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ سے پیار کرتا ہے۔ خداوند نے جب دیکھا کہ میرا بندہ ابراہیم ناراض ہے، پریشان ہے، مشکل میں، خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور اس کو بولتا ہے تو تو کیوں پریشان ہے؟ اور کسی جواب دیتا ہے اے خداوند میں تیری خدمت کرتا ہوں، میں تیرے آگے جھکتا ہوں، لیکن پھر بھی میں بے اولاد اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزو خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے، اسے پکڑ کر باہر دیا، اسے کہتا ہے اے ابراہیم تو ناراض نہ ہو، تو ناراض نہ ہو، تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ کر، اپنی نظر آسمان کی طرف دے، اگر تو آسمان کے ستارے کو گن سکتا ہے تو گن لے، میں تجھے اتنی اولاد دوں گا۔ ہاللیلویا۔ خداوند کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اسے پکڑ کر وہ بن جاتا ہے، اسے کہتا ہے تو آسمان کی طرف اپنی نگاہ کر، غور کر کہ آسمان کی طرف کتنے ستارے ہیں۔ اگر ہم میرے عزیزو رات کو چھت پر سوتے ہیں یا اپنے ذہن میں سوتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لاکھوں ہزاروں ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ہم
ہم ستاروں کو گن سکیں. ہم گنتے گنتے تھک جاتے ہیں, ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, لیکن ہم ستاروں کو گن نہیں سکتے. خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا کہ تو گن سکتا ہے, ستارے کو گن سکتا ہے, تو گن لے, میں تجھے اتنی اولاد دوں گا. یہ خدا کا ابراہیم سے وعدہ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ خدا نے اس کی دعا کو سنا, خدا نے اس کی دعا کو سنا اور خدا نے اسے اتنی اولاد دی. آج ہم ابراہیم کو ایمانداروں کا باپ کہتے ہیں, ہم سب اس کی اولاد ہیں. ہاللیلویا. تو میرے عزیزو, جو بہنیں, جو بھائی 5 ہیں جو پریشان ہیں, جو کافی عرصے سے جن کے گھر میں اولاد نہیں ہوئی, ہم بہت سے ایسے جتن کرتے ہیں, ہم اولاد کے لیے اتنے گناہ کرتے ہیں, اتنے برے برے کام کرتے ہیں, لیکن جب ہمارے خداوند کو منظور ہوتا ہے تو تب ہی خداوند اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. اس طرح میرے عزیزو, ابراہیم پورا ہو چکا ہے, اس کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اولاد پیدا کر سکے, لیکن میں آپ کو آج واضح بتا دیتا ہوں, میرے اور آپ کے خداوند میں اتنی قوت ہے کہ وہ پتھروں سے بھی ہمارے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. پتھروں سے بھی ہمارے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے. وہ پہاڑ کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں. تو میرے عزیزو, اسی طرح ہم ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں, ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں. ہم ایک بہن پر غور کریں گے. پہلا سیموئیل اور اس کی پہلی ہے, پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اور اس پہلی ہے پر ہم اگر غور کرتے ہیں کہ سب جو خدا ان کے کلام کو بہنیں پڑھتی ہیں, جو بھائی پڑھتے ہیں, تو اس میں ہم ایک بہن کی زندگی پر غور کرتے ہیں جس کا نام ہنا ہے. وہ کافی عرصے سے خدا ان کے گھر میں آتی ہے اور روز دعا کرتی ہے, لیکن وہ باج ہے, وہ دنیا کے تانے اور میلے سنتی ہیں. لوگ اس کو جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کافی عرصے سے باج ہے, اس کے گھر میں اولاد نہیں ہے, یہ تو باج ہے, یہ بیمار ہے, اس کی اولاد نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کے دل میں یہ ایمان ہے, ایک طاقت ہے, ایک قوت ہے. وہ روز خدا ان کے گھر میں آتی ہے, دعا کرتی ہے, آنسوؤں کے ساتھ خدا ان کے آگے جھکتی ہے اور خدا ان سے اولاد مانگتی ہے. کیا خدا اس کی دعا کو سنتا ہے؟ میرے عزیزو, خدا اس کی دعا کو سنتا ہے اور غور کرتا ہے. ہاللیلویا. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہنا خدا ان کے گھر میں آتی ہے, دعا کرتی ہے, بچوں کے لیے رو رہی ہوتی ہے, اور روتے روتے اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں. اور جب وہ رو رہی ہوتی ہے اور اس کے آنسو ختم ہو جاتے ہیں اور اس کا صرف منہ ہل رہا ہوتا ہے, بس وہ رو رو کر دعا کر رہی ہوتی ہے, اس کا منہ ہل رہا ہوتا ہے. اور جو اس ہیکل کا کاہن ہوتا ہے, اسے دیکھ کر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورت میں بھی کرائی ہو, اس نے نشہ کیا ہو, یہ نشہ کر کر خداوند کے گھر میں آئی ہے, اسے اٹھا کر, یہ بائبل مقدس میں نہیں لکھا کہ اس میں اٹھا کر اسے باہر پھینکا جائے, لیکن اس کے دل میں باتیں ہوگی کہ یہ نشہ کر کر بیٹھی ہے. اس نے جب غور سے دیکھا کہ یہ نہ تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں اور نہ یہ کچھ کہہ رہی ہے, بلکہ اپنی ہونٹوں کے ساتھ خداوند کی تمجید کر رہی ہے, خداوند کی پرستش کر رہی ہے, اور خداوند کے آگے خداوند سے مانگ رہی ہے, اے خداوند, تو نے مجھے دنیا میں باج کیوں رکھا ہے, تو نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی, میں امید کے ساتھ میں تیرے گھر میں آئی ہوں, تو مجھے اولاد دے. ہاللیلویا. اب میرے چیزوں دعا کرتے کرتے اس کے آنسو رک گئے, سوکھ گئے, لیکن وہ دعا کر رہی, صرف ہونٹوں کے ساتھ خدا کی پرستش کر رہی ہے, خدا ان سے مانگ رہی ہے, منتیں کر رہی ہے, فریاد کر رہی ہے. اور جو کاہن ہے جو اس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس ہیکل کا ایک ایسے پاسٹر ہے, اسے دیکھ رہا ہے کہ یہ عورت لگتا ہے کہ آج نشہ کر کر اس ہیکل میں آئی ہے, اس کو باہر نکالا جائے. لیکن میرے سے جب اس کو پوچھا جاتا ہے تو وہ دعا کر رہی ہوتی ہے. اور ایک دن ایسا آتا ہے, خداوند اس کے ساتھ کلام کرتا ہے اور خداوند اسے دیکھتا ہے اور خداوند اسے ایک بیٹا بخشتا ہے جس کا نام وہ رکھتی ہے سیموئیل. ہاللیلویا. جس کا نام سیموئیل ہے, اور وہ سیموئیل وہ خداوند کا سورما ہے جس نے بہت سے نبیوں کو وسا کیا. خداوند نے اسے وہ بیٹا دیا جس نے داؤد نبی کو وسا کیا, بہت سے ایسے نبیوں کو وسا کیا. خداوند نے اس
को ऐसा बेटा और ऐसा सूरमा पैदा किया है। और आज मेरे अजीजों, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जिनके घर में औलाद नहीं है, जो इस उम्मीद में है, आप ईमान रखें कि खुदावंद आपकी दुआ को सुन रहा है, खुदावंद के नजर आप पर है। और एक दिन ऐसा आएगा कि खुदावंद आपको भी एक सैमुएल जैसा बेटा देगा और खुदावंद आपकी जिंदगी में चला जाएगा। हालेलुया। अगर हमारा कलाम छोटा हो लेकिन पावरफुल हो, जिसे हम सुनकर कर पाए, और खुदावंद के जलाल को, खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी में जारी करें। हालेलुया। और खुदावंद के जलाल की सोच करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ